جیسا کہ آپ کے سلیبس میں بچوں شامل ہے کہ افسانے بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، تو ذرا تھوڑا سا ٹیکسٹ آپ کو دیا جائے، فراہم کیا جائے، تاکہ آپ کو اگر ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کر سکیں۔ افسانہ اور اس کی تاریخ، ٹھیک ہے نا۔ ہندوستان میں کتھا کہانی کا رواج تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ عربی فارسی ادب میں حکایات ملتی تھیں، حکایت سعدی آپ نے سنی ہوں گی، ٹھیک ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے واقعات پر کوئی سبق آموز جملہ دیا جاتا تھا۔ لیکن اردو میں مختصر افسانے دراصل مغرب کے اثرات کی دین ہے۔ وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے ناٹک لکھے جاتے تھے، جو ڈرامے لکھے جاتے تھے، وہ جو ہیں ان کا اثرات آیا ہے۔ اردو میں صدی کی ابتدا میں سب سے پہلے پریم چند نے، منشی پریم چند، دھنپت رائے جن کا نام ہے اصل نام، انہوں نے افسانے لکھنے شروع کیے، مختصر افسانے، ٹھیک ہے، جو کہ ابتدا میں بنگالی ادب سے متاثر نظر آتے تھے۔ ان کی ابتدا کہانیوں میں داستانوں کے انداز کی جھلک تھی۔ صحیح ہے، ابتدائی کہانیوں میں یہ داستان کی طرح ایک ایکسپلینیشن کی طرح اس کو وہ سمجھاتے تھے، جو کہ ارتقائی مراحل کے ساتھ تبدیل ہوتی گئی، اس میں چینج آتا رہا جیسے جیسے وہ لکھتے گئے، مزید پڑھتے گئے، اور انہوں نے افسانہ نگاری کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور اس طرح انہوں نے افسانہ نگاری کو نئی طرز دی، نیا طریقہ دیا۔ منشی پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانے کے اولین نمونے پیش کیے۔ اردو میں رومانی طرز کے افسانے بھی لکھے گئے، یعنی رومانٹک تھیم بھی موجود تھی افسانوں میں، ناولٹس میں۔ ایسے افسانہ نگاروں میں نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھپوری قابل ذکر ہیں۔ چند برسوں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے ہاتھوں اردو افسانے کی کو بے حد ترقی ملی۔ یہاں پر کو لکھیں گے، ٹھیک ہے، اردو افسانے کو بے حد ترقی ملی، جن میں انسان دوستی، اب دیکھیے تھیم کیا ہوتا تھا، انسان دوستی یعنی ہیومینٹی ضرور ہوگی اس میں، سماجی اصلاح یعنی سوشیالٹی ضرور ہوگی، سوشلزم ضرور ہوگا، سماجی اصلاح، ٹھیک ہے، قومی شعور، نیشنلٹی ضرور ہوگی اس میں، ٹھیک ہے، اس کے پہلو اور فکری انداز نمایاں رہے، اور تھنکنگ ایسپیکٹس بھی سارے اس میں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب مل کر چھوٹا سا مختصر افسانہ لکھا جاتا تھا، اور جس کے کوئی نہ کوئی سبق آموز بھی ہوتا تھا، اس سے آپ کو وہ بھی ملتا تھا، کوئی نہ کوئی کہانی کا مرکزی خیال ملتا تھا، جس سے آپ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکتے تھے۔ افسانہ کیا ہے؟ اب ہم ذرا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کسی شخص کی زندگی کا کوئی اہم یا دلچسپ پہلو پیش کیا گیا ہو، یا جس میں کوئی ایسے واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقاء ہو، یعنی ٹریولنگ ہو، ایولیوشن ہو، اس میں چینجز ہوں، اور پھر خاتمہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا اینڈ ہو جاتا ہے ڈرامے کا، کہانی کا، واقعے کا، اور جو زندگی کے بصیرت میں اضافہ کرے، یعنی آپ لائف کو بہت کلوزلی دیکھ سکیں، اس کو کلیئرلی سمجھ سکیں۔ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہے اور ایک ہی نشست، ایک ہی سٹنگ میں پڑھا جا سکے۔ افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، منظرنامہ، پلاٹ یا مکالمے، ڈائلاگز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کی افسانے کی کوئی ایک تعریف ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ مکمل نہیں کی جا سکتی، کوئی مکمل تعریف نہیں ہے۔ یہ آپ نے تھوڑا سا رکھا ہے اپنے تمام، جب بھی آپ کوئی سوال کریں گے اس سے پہلے اگر وہ آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ افسانہ کیا ہے یا افسانے کی تاریخ ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے مشہور افسانہ نگار کون کون سے ہیں مختصر کہانیوں میں اور اس میں۔ تو اس کے بعد آئیے ذرا سا تھوڑا سا اور کچھ دیکھتے ہیں نیا۔ اچھا جناب، آپ کے افسانہ نگار جو کتاب میں دیے گئے، سلیبس میں دیے گئے، ان میں منشی پریم چند بھی موجود ہیں، اور ان کا ڈرامہ زیور کا ڈبہ بھی موجود ہے۔ تو پہلے ذرا سا ہم منشی پریم چند کا تھوڑا تعارف آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو زیور کا ڈبہ کے خلاصہ، مشکل الفاظ اور اس کے مشقی سوالات کریں گے، ٹھیک ہے۔ مصنف منشی پریم چند کا تعارف: اصل نام دھنپت رائے، 31 جولائی، نیچے انگلش میں لکھا ہے، جن کو اردو میں
پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھ لیں اور اس طرح یاد کریں 31 3 اور 1، ٹھیک ہے۔ 31 جولائی 1880 کو ضلع بنارس میں پیدا ہوا، غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ ان کے والد ایک کلرک تھے۔ آپ نے تقریباً 7-8 برس فارسی پڑھنے کے بعد انگریزی تعلیم شروع کی، ٹھیک ہے۔ 15 برس کی عمر میں شادی ہو گئی اور اس کے 1 سال بعد والد کا انتقال ہو گیا جو کہ ایک کلرک تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ سارا جو بوجھ ہے وہ ان کے اوپر آ گیا، فیملی کا سارا پورے گھرانے کا بوجھ۔ اس وقت وہ 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، پورے گھرانے کا بوجھ آ گیا، فکر معاش ہوا، پیسوں کی ضرورت پڑی، ٹھیک ہے۔ پیسوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے لڑکوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ جب پڑھانے کے حصے میں شامل ہو گئے، پڑھانے کے راستے پر چل پڑے، تو پھر میٹرک کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں ہی ملازم بھی ہو گئے اور وہیں رہتے ہوئے ملازمت کے دوران ہی انہوں نے BA کی تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے۔ یہ بے چھوٹی، یہ BA، ٹھیک ہے، یہ غلطی ہے۔ پریم چند کو ابتدائی سے کہانیاں پڑھنے سننے کا شوق تھا کیونکہ ان کی کیلیبریٹی، ان کا اندر کا مزاج ہی اس قسم کا تھا، اور یہی شوق ان کو چھوٹے افسانوں کی افسانے لکھنے کی وجہ بنا، ان کو اس طرف لے کر آیا، ان کو مائل کیا، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ ادبی زندگی انہوں نے کس وقت شروع کی؟ ان کا آغاز ہوا 1901 میں۔ انہوں نے ناول اور افسانوں کے علاوہ چند ڈرامے بھی یادگار چھوڑے ہیں۔ منشی پریم چند کے افسانہ نگاری میں بتدریج ارتقا نظر آتا ہے، یعنی ایولیوشن نظر آتا ہے، ورائٹی نظر آتی ہے۔ شروع میں وہ تھوڑا کم بہتر تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ اور بہتر ہوتے چلے گئے، اس کو ارتقا کہتے ہیں۔ ان کے پہلے افسانوی مجموعہ سوز وطن سے لے کر آخری دور کے مجموعوں واردات اور زاد راہ کے افسانوں میں بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ ان کو اردو اور ہندی دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ انتقال 8 اکتوبر 1936 میں بنارس میں ہوا۔ تصنیف یاد رکھیے گا، یہ تھوڑا سا آپ نے انٹرو دینا ہے اپنے جب جواب لکھیں گے، خلاصہ یا مرکزی خیال، اور تصنیف کے نام آپ کو یاد ہوں گے، آپ کی کتاب میں بھی دیے ہوئے، سوز وطن، زاد راہ، واردات، آخری تحفہ، پریم پالیسی، فردوس خیال، خواب و خیال، یہ سارے افسانے تھے، مختصر افسانے، اور بیوہ ایک ڈرامہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ زیور کا ڈبہ کا خلاصہ اور مشقی سوالات کے ساتھ ملتے ہیں۔ اے سینٹر کے ساتھ جڑے رہیے، نوٹیفیکیشن آن رکھیے تاکہ کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو فوراً اس کا علم ہو جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔